ٹی وی چینل پر ایک خاتون کی طرف سے سوال کیا گیا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس واقعے کا ریفرنس اور حوالہ پیش کریں۔ حدیث سیرت فضائل کی درجنوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے اور سند بھی صحیح ہے، کئی سندوں کے ساتھ، یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ حدیث فضائل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زہر پیا اور اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کن کن کتابوں میں ائمہ محدثین نے ذکر فرمایا اور پھر اس پر کیے گئے اشکال کا انشاءاللہ تحقیقی جواب پیش کروں گا۔ اس سلسلے میں حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری اپنی کتاب المصنف میں روایت نمبر 34419 لکھے۔ دوسرا والا امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 1480 نمبر یہ روایت یہ واقعہ اپنی کتاب میں ذکر فرمایا اور مرزا کہتا ہے یہ واقعہ کہیں ملتا نہیں۔ یہ تیسرا والا ہے مسند ابی یعلا، اس میں روایت نمبر 7181 موجود ہے۔ تیسرا حوالہ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی، دو سندوں کے ساتھ امام طبرانی اس واقعے کو لے کے آئے، روایت نمبر 3718 اور 3719۔ یہ امام ابو نعیم الاصفہانی ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کے اوپر، اس میں روایت نمبر 368۔ اور یہ امام ابو نعیم کی ایک دوسری کتاب ہے معرفت الصحابہ، معرفت الصحابہ میں روایت نمبر 2409 امام ابو نعیم لے کے، یہ تاریخ دمشق ہے، اس میں 3 سندوں کے ساتھ حافظ ابن عساکر اس واقعے کو لے کے آئے۔ یہ امام حیثمی کی کتاب ہے مجموع الزوائد، مجموع الزوائد میں امام حیثمی روایت نمبر 15884 لے کے آئے اور اس کی سند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رجالہ رجال صحیح وہو متصل، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور اس کی سند متصل ہے۔ یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی المتوفی 458 ہجری کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت احوال الصحابہ شریعہ، روایت نمبر 3095۔ یہ ہے امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ، اس میں جلد 1 صفحہ 471 پہ، اور یہ کتاب ہے حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر۔ اور اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے امام پیشوا ابن تیمیہ کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 277 اور 278 کے اوپر۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری میں، اور یہ حافظ ہبۃ اللہ لالکائی المتوفی 418 ہجری اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد 2 صفحہ 439 اور رقم ہے اس کا 100۔ اور یہ روایت کئی کتابوں میں ائمہ محدثین نے اس کو ذکر کیا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ہیرا پر ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، کہیں یہ لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں۔ تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور تعلق معلنا تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ وہ زہر لے کے آؤ، جس زہر کا مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ یہ تمہیں زہر دے کے مار دیں گے، آپ کی بارگاہ میں وہ زہر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، وقال بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، فاقتحمہ، اور گونج مارا، فوراً منہ میں ڈالا، ایک منٹ نہیں لگایا، فلم یضرہ باذن اللہ شیئا، اللہ رب العزت کی اذن سے اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ المصنف ہے امام ابن ابی شیبہ کی کتاب، اس میں روایت نمبر 34419۔ اس روایت کے نیچے ایک عارف محقق ہے شیخ عوامہ، وہ لکھتے ہیں ہوا عند الطبرانی فی الکبیر اسنادہ صحیح متصل۔ یہ روایت طبرانی کبیر میں بھی 2 سندوں کے ساتھ موجود ہے جس کا میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کی سند متصل ہے۔ یہ میرے پاس شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا جو نسخہ ہے دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپا، اس میں 439 نمبر صفحہ رقم نمبر 100، اس کے محقق سید عمران جو عرب محقق ہیں وہ لکھتے ہیں صحیح اخرجہ الطبرانی فی الکبیر، یہ روایت صحیح ہے، اس کو طبرانی نے اپنی کتاب المعجم میں ذکر کیا۔ ان اجلہ ائمہ محدثین نے اپنی حدیث اور سیرت و فضائل کی کتابوں میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو ذکر کیا۔ اور ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی۔ مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دی ہے، یہ بڑا احسان کیا۔ جس طرح المستدرک للحاکم علی الصحیحین ہے، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث انہی راویوں سے، اس طرح پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابوں کے راویوں سے جو حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھیں، چھوٹی ہوئی تھیں، باقی کتابوں میں تھیں، طبرانی کی المعجم الکبیر میں، الصغیر کے اندر یا الاوسط کے اندر، یا اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، باقی کتابوں میں، وہ ساری انہوں نے جمع کر کے نا مجموع الزوائد لکھ دی۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جائے، الحمدللہ آ گئی ہے، ہمارے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے اور اس کا امیج ہم یہاں سے لگائیں گے۔ ابھی تک اس کا PDF بھی مارکیٹ میں نہیں آیا لیکن ہمارے پاس اوریجنل ہے، تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، وہ لگائیں گے بریلوی عوام کے لیے، باقی علماء کے لیے عربی۔ تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، المتوفی 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو امام حیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں۔ اگے بھی پڑھنا
आगे नहीं पढ़ रहा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है सवाए अबू अस-सफर, एक ताबई है, और दूसरा अबू बुर्दा, ये भी ताबी है, सवाए इन दोनों के कि इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं है। ये उसने आगे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ला इलाहा ही पढ़ता रहा, इल्लल्लाह भी पढ़ना, हां, तो तब कलिमा मुकम्मल होगा ना, वरना तो तुम तौहीद का इनकार ही करते रहोगे। अगला हिस्सा उसने नहीं पढ़ा, वो उसमें साथ लिखा हुआ है। ये रवायत इस तरह है कि जी, ये रवायत मुस्नद अबी याला के अंदर भी मौजूद है। ये रवायत जो है वो अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर भी मौजूद है, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में भी मौजूद है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है। ये मेन 4 किताबें हैं, बाकी जितनी है सनदें वही हैं सारी। मेनली इसकी 3 सनदें हैं, उनमें से भी 2 टॉप ऑफ लिस्ट हैं, और उन दोनों रवायतों के अंदर यही ताबईन आते हैं जिनकी समात साबित ही नहीं खालिद इब्न वलीद से। और तीसरी जो मौजम की रवायत है उसके अंदर सुफियान बिन उयैना और इस्माइल मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिख दिया सही मुस्लिम के, जो सही मुस्लिम का हिस्सा है, कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर सही तसव्वुर नहीं की जाएगी। लिहाजा ये सारी की सारी रवायतें उसूल मुहद्दिसीन पे फारिग हैं। लेकिन अब किसने को खोल के किताब पढ़नी है, बस किताबें उठा के रखी जा रहे हैं, पढ़ के आगे भी पढ़ो ना, लिखा क्यों है। अब इमाम हैसमी इब्ने हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई, वो बरेलवी नहीं है, वो देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस नहीं है, वो शिया नहीं है, वो अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। उस जमाने में तफरीक नहीं हुई थी, उन्हें नहीं पता था कि मेरे मरने के 600 साल बाद इंजीनियर साहब मेरी इबारत उठाएंगे और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन कर देंगे। क्योंकि इन्होंने तो अभी भी अपनी पब्लिक को ही पढ़ना था जी, वो इसके रिजाल जो हैं वो सिका हैं और सनद मुत्तसिल है। आगे भी पढ़ना, आगे उन्हें लिखे है इमाम हैसमी ने कि जो अबू बुर्दा हैं या अबू अस-सफर हैं, इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं है। और वो रवायत क्या है जी, कि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा कि हमें ख़तरा है कि आपको अजमी लोग कहीं जहर ना दे दें, तो उन्होंने कहा लेकर आओ जहर, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया, और कहते हैं जी उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं ये करामत है। तो चूंकि ये करामत है, लिहाजा हम इस बुनियाद के ऊपर इसको हलाल साबित करने की कोशिश करेंगे, ये बात कह के कि करामत होती वही है जो खिलाफ अक्ल हो। सर इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन करामत वो नहीं होती जो खिलाफ शरा हो, जो शरीयत के मुताबिक ना हो। इस्लाम में जहर खाना हराम है, ये है असल मुकद्दमा। इसके ऊपर मैं कई एक अहादीस बयान कर सकता हूं। सबसे पहले तो आप वो हदीस लें जो सुन्न नबी दाऊद में और जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, कि जो शख्स सुबह के वक्त पढ़ ले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 दफा, तो शाम तक कोई नागहानी आफत उसे नहीं पहुंचेगी। ये नहीं है कि ये दुआ पढ़ के तो कोई सॉकेट में 2 उंगलियां दे दे, या जहर पी ले, या कोबरा सांप के मुंह में हाथ दे दे तो वो बच जाएगा। इंशाअल्लाह नहीं बचेगा। ऐसे कोई बाबा जिंदा या मुर्दा कट के ले आओ, तजर्बा कर लेना, बच गया मैं आपके मसलक में आ जाऊंगा, बल्कि पूरी दुनिया ही आपके मसलक में आ जाएगी। और अगर ना बचा तो फिर आपको अपने मसलक से ऐलान बरात करना होगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और टाइम क़यामत तक है। हाँ,
اتنا بڑا جگر ہے ہمارا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر جواب نہ آیا تو آپ ہار گئے. نہیں, ٹائم قیامت تک ہے. جواب دو اس گل دا, یا بندہ لے کے آؤ جو ایک کر کے دکھائے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبیث چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا, اور ساتھ محدثین نے اس کے لکھا یعنی زہر, وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے, اس کا علاج کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو زہر کھانا ہی حرام ہے, تو یہ خلاف شرع ہے. خلاف عقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ, خلاف شرع ہے. لہذا جو چیز خلاف شرع ہو وہ کرامت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے عجوا, تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جب ناگہانی طور پر ہوں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے تو آج 7 عجوا کھجوریں کھائی ہیں تو میں زہر والا پیالہ بھی پی سکتا ہوں. اور جس طرح وہ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیوز آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں, جی مناظرے کے دوران ایک عیسائی تھا, ایک مسلمان تھا, جی وہ مسلمان نے زہر پی لیا, اور خدا دن آ جائے عقل کام لو, پہلے ہی گوروں نے آپ کا مذاق بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کتنا اسلام کو اور بدنام کروائیں گے. ٹھیک ہے, لاؤ نا کیڑا جائے, امام کعبہ لے آؤ. چلو ہم اس سے بھی باہر نکلتے ہیں. امام کعبہ لے آؤ, ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ لے آؤ, یوروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم لے آؤ, بڑے سے بڑا ان کا. زہر والی تو بات ہی نہیں ہم نے کرنی نا. ہمارے پاس تو بڑا آسان علاج ہے, ساکٹ ہے. ہاں, 11,000 وولٹ نہیں دیں گے, 220 وولٹ دیں گے, نارمل وولٹ. ننگے فرش پہ کھڑا کریں گے اور ان کہیں گے پڑھ لے جو کچھ پڑھنا ہی, لیکن ٹائم قیامت تک نہیں. ہاں, 1 گھنٹے جو پڑھنا ہی پڑھ لے, اور پھر ساکٹ میں 2 انگلیاں دے. سرکار چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, مت ہلاک کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے. یہ اصولی آیت ہے, کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں, چاہے وہ زہر ہو, چاہے وہ شراب پینا ہو, چاہے وہ سگریٹ ہو. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, اس کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ قرآن میں واضح فتویٰ موجود ہے. حرام کام کب سے کرامت بن گیا؟ کرامت خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. اب مفتیوں کو بھی ہم نے پڑھانا ہے کہ آپ یہ جو دھوکے دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے. شریعت کے احکامات, قرآن بھی ہم پڑھائیں آپ لوگوں کو, سنت بھی ہم پڑھائیں, احادیث کی کتابوں کا تعارف بھی ہم کروائیں, فلسفہ بھی ہم پڑھائیں, سائنس بھی ہم پڑھائیں, اور اب منطق اور علم الکلام کی جو بحثیں ہیں یہ بھی ہم سکھائیں گے آپ کو. آپ لوگ تو کلیم کرتے ہیں ہم تو امام ہیں منطق اور علم الکلام میں, اور واقعی آپ لوگوں نے آج تک پبلک کو دھوکے اسی سے دیے ہوئے تھے. آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ نے کو بلا چھوڑ دینی ہے؟ یہ تو ان کے گمان میں نہیں تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو قرآن و سنت کے دلائل میں دیکھنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے مشروب کے اندر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کے باہر نکالے, کہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا. اور جب وہ گرتی ہے پہلا وہ بیماری والا پر اس میں ڈبوتی ہے, اگر وہ آدھی ڈوبی ہوئی ہے تو شفا والا باہر ہے, تو پوری ڈبو کے نکال کے اسے باہر پھینکو تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. بخاری میں تو یہ الفاظ ہیں. سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہے کہ ایک پر میں اس کے زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے, اور وہ پہلے زہر والا پر ڈالتی ہے, تم پورا ڈبو کے نکالو تاکہ وہ زہر کا اصل ختم ہو جائے. تو نبی علیہ السلام تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہلکا سا زہر پینے کی اجازت نہ دیں, اور آپ خالد ابن ولید کے اوپر یہ
جھوٹ تھوپیں کہ انہوں نے زہر پی لیا تھا تو خلاف شرع کام کیا تھا؟ بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجور کی نر اور مادہ کے اعتبار سے پیوند کاری کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کھجور زیادہ پھل لگتا ہے اس درخت کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ بس حضور تو اتنا فرما کے چلے گئے، انہوں نے اسے آرڈر سمجھ لیا، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی فرینکنس کا لیول دیکھیں کہ جب کم ہوئی ہے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو فصل کم ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 295C نہیں تھی اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں نہیں تھیں، ورنہ وہ وہاں سے سلامت نہ اٹھتے۔ آج تو آپ سوال پوچھ لیں تو آپ کے اوپر فوراً فتویٰ آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو؟ میں نے تو ایک مشورے کے طور پہ بات کی تھی۔ انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا جگرا چاہیے بات کرنے کے لیے، اور ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں جب کبھی بھی کوئی بات تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں تو وہ تو تم لے لیا کرو شریعت کے طور پر، لیکن اگر میں مشورے کے طور پر تمہارے دنیاوی امور میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں سکھایا گیا تھا، اور نہ یہ آپ کی ضرورت تھی، اور نہ آپ کو یہ فارمولا E=mc² نہ پتا ہونے سے کوئی آپ کا مرتبہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ہدایت کے امام ہیں۔ یہ آپ سمجھیں، آپ ہمیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے ہیں۔ ہاں قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے۔ اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے ان کی کتاب ہے، فیکٹس آئے ہیں، لیکن یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن کے آئی ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ اسے ہدایت حاصل کریں۔ باقی نیٹی گریٹیز نہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتائیں نہ صحابہ کو بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا، وہ سائنس کی برکت سے ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ آپ اندازہ کریں امام نووی نے، جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے تھے آج سے 800 سال پہلے، انہوں نے اس کے اوپر باب باندھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کن کاموں میں کی جائے گی، کس میں نہیں کی جائے گی۔ لا 295C امام نووی ہوتے۔ اس زمانے میں چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی تھیں کہ کوئی علمی بات کرنا کبھی گستاخی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری علمی ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کو یہ پکڑ کے گستاخیاں بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اصل میں جو ڈاکٹرن ہے وہ جذباتی ڈاکٹرن ہے، چاہے وہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، قرآن و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، جذباتی ڈاکٹرن کو لے کے چلنا ہے۔ تو سر پہ جذباتی ڈاکٹرن میں تو دل کرتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے تو ہم بھی اپنے پیغمبر کو بنائیں گے نا، دل تو پھر یہی کرتا ہے۔ لیکن نہیں، قرآن ہمیں روک رہا ہے، لم یلد ولم یولد لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم 3 میں سے ایک ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسولہ۔
اچھا، ایک اور مزے کی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زہر پی کر خودکشی کرے گا یا کسی لوہے کے انسٹرومنٹ سے اپنے آپ کو قتل کرے گا یا بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرا کے مار لے گا تو جہنم میں آگ کے عذاب کے اندر یہ ایک اور ایڈیشنل عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. آگ میں تو وہ جلے گا لیکن ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے پیٹ میں چھرا گھونپتا رہے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا, اور یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا. جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ پہاڑ سے گراتا رہے گا, اور جس نے زہر پیا وہ زہر پیتا رہے گا, اور زہر پینے کے بعد جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, جو منہ سے جھاگ نکلتی ہے, جو معدہ کٹتا ہے, وہ ساری تکلیف وہ جہنم میں بھوگتے گا. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. اور صرف امام بخاری نے نہیں, امام بیہقی نے بھی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ زہر قاتل کھانا حرام ہے. جو کام ہی حرام ہے, خلاف شرع ہے, وہ کرامت کہاں سے ہو گئی؟ کرامت تو وہ ہوگی جو خلاف عقل ہو. خلاف شرع چیز کرامت نہیں ہوتی. ٹائم قیامت تک ہے, جواب دینا ہے, علمی, جذباتی نہیں. کتنی زبردست حدیث ہے. اور دیکھیں امام بخاری اور امام بیہقی نے امت کے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ اس کے اوپر چیپٹرز کی ہیڈنگز بنا کے نا امت کو صحیح عقیدہ بتا دیا ہے, تاکہ کوئی اس طرح کی چیزوں سے غلط رزلٹ نہ نکالنا شروع کرتے. کہاں سے جا کے انہوں نے اس میں سے دیکھیں عقابی نظریں گئی ہیں کہ زہر کھانا ہی حرام ہے. حالانکہ وہ تو خودکشی کا ذکر ہو رہا تھا, تو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ زہر کھانا حرام ہے, چاہے خودکشی کے طور پر ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہو, زہر کھانا ہی حرام ہے. اب رہ گئی جعلی روایتیں, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب کی سب جھوٹ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. ان روایتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ منقطع روایتیں ہیں, لیکن بس وہ کہتے ہیں جی 1 درجن کتابیں, سرکار 1000 درجن کتابیں آپ لے آئیں. جب غالی شیعہ جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں سیدنا عمر کے اوپر الزام لگاتے ہیں سیدہ فاطمہ کے قتل کا, تو ہم کہتے ہیں کہ 40 کتابیں لے کے آ رہے ہو, ان ساری کتابوں میں مرکزی راوی تو ابان بن ابی عیاش ہے. جب وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے تو 40,000 کتابوں میں بھی وہ راوی آئے, سند تو ایک ہی ہوئی نا. یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا مینلی 3 ہی اسناد ہیں. ایک جو ہے وہ ابو السفر سے ہے, اس کی سماعت ثابت نہیں, امام حسمی نے لکھا مجموع الزوائد میں. دوسری ابو بردہ سے ہے, اس کی سماعت بھی خالد ابن ولید سے ثابت نہیں ہے. اور تیسری سند جو الموجم کی ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے, لہذا فارغ. جی حدیثیں تو ہماری بھی ہیں, ہاں ہے نا. اور ساتھ میں نے گن پوائنٹ پہ 8 سے 800 سال پہلے روحانی طور پر آ کے لکھوا دیا تھا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. تو یقیناً ایسا نہیں ہوا, انہوں نے خود ہی لکھا ہے. صحیح نہ سمجھ لینا کہ یہ خلاف عقل ہے تو کرامت ہو گئی علی بھائی کی. میں نے تو نہیں کروایا, ساتھ لکھا ہوا ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.